بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ فون کے ذریعے انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسر سے بولی، اپنے تمام سراغ رسانوں کو ایک شخص کی تلاش پر مامور کرو، کوئی ہوٹل، کلب یا مکان نہ چھوڑو، ہر جگہ گھس کر اسے تلاش کرنے کا حکم دو۔ اس نے جیکی ہنٹر کا موجودہ حلیہ بتایا، پھر شہر سے اور ملک سے باہر جانے کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کا بھی حکم دے دیا۔ وہ جیکی تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، پھر بھی مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ بے چینی اور پریشانی ایسی تھی کہ اپنے گھر میں سکون سے نہ بیٹھ سکی۔ اپنی کار میں بیٹھ کر خود اس کی تلاش میں نکل پڑی۔ ادھر پارس آہنی سلاخوں کے پیچھے قیدی بنا ہوا تھا۔ الپا نے پہلے اسے جسمانی طور پر قید کیا تھا، پھر تنویمی عمل کے ذریعے دماغی طور پر بھی اسے قیدی بنا لیا تھا۔ تنویمی نیند پوری کرنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ نیند سے پہلے بھی وہ خود کو آہنی سلاخوں کے پیچھے دیکھ چکا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ الپا اس کے دماغ میں آئی تھی اور اس نے اس پر تنویمی عمل کیا تھا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، کیا میں الپا کا معمول بن چکا ہوں؟ الپا جیکی ہنٹر کو تلاش کر رہی تھی، ہوٹلوں، کلبوں، تفریح گاہوں میں جا کر اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ پارس کی طرف سے بھی غافل نہیں تھی۔ اس نے ایک سڑک کے کنارے کار کو روک کر خیال خوانی کی پرواز کی۔ پارس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑے، پھر اس سے کہا، تم میرے معمول اور محکوم بن چکے ہو، اب تم میرے ایک ایک اشارے پر ناچو گے۔ وہ قید خانے کے فرش پر لیٹا ہوا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا، بولا، آج تک کوئی مرد مجھے نچا نہیں سکا، تم کیا نچاؤ گی؟ آج تمہارے غرور کا سر نیچا ہوگا۔ فرات علی تیمور میرے حکم پر ناچے گا، ابھی ناچے گا۔ الپا نے پارس کے دماغ پر قبضہ جمایا، پھر حکم دیا، کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا دماغ اپنے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ الپا نے کہا، ایک ٹانگ اٹھاؤ اور دوسری ٹانگ پر کھڑے رہو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا۔ الپا بولی، میں نے دنیا کو دو پیروں پر ناچتے دیکھا ہے، آج ایک ٹانگ کا ناچ دیکھنا چاہتی ہوں۔ کمان، ایک ٹانگ پر ناچو۔ یہ ٹیلی پیتھی، تنویمی عمل بڑی ظالم چیز ہے، شہ زوروں کو بھی تکنی کا ناچ نچا دیتی ہے۔ پارس نے اپنی زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی تھی، مگر حالات نے اسے مات دے دی۔ ہماری دنیا میں ہر عروج کو زوال ہے، مجھے بھی زوال آتا ہے، میرے بیٹے کو بھی آیا۔ وہ ایک ٹانگ پر اچھل اچھل کر ناچنے لگا۔ افسوس، یہ میری لا علمی میں ہو رہا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی اعلیٰ افسر شیوانی نے بڑی حکمت عملی سے جے کافو اور جے فلو کو اپنا معمول اور محکوم بنا لیا تھا۔ اب ان کا تیسرا ساتھی جے سامو رہ گیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے دونوں ساتھی اپنی آزادی کھو چکے ہیں۔ ایک طویل مدت تک آزاد اور ناقابل شکست رہنے کے بعد ایک عورت کے غلام بن گئے ہیں۔ جے سامو نے جے فلو سے کہا تھا کہ وہ صبح کی فلائٹ سے لندن پہنچنے والا ہے۔ شیوانی اپنے ذرائع سے یہ معلوم کر چکی تھی۔ اس کے ماتحت جاسوس جے سامو کو حراست میں لینے کے لیے صبح ایئرپورٹ پہنچ گئے، لیکن انہیں مایوسی ہوئی۔ اسکاٹ لینڈ کی ایک جاسوسہ جے سامو کو پھانس کر وہاں لانے والی تھی۔ اسی جاسوسہ کے ذریعے شیوانی جے سامو کو پہچاننے والی تھی، مگر اس جاسوسہ نے لندن پہنچ کر کہا، جے سامو اچانک کہیں گم ہو گیا ہے۔ وہ مجھ سے روم کے ایئرپورٹ پر ملنے والا تھا۔ میں جہاز کے پرواز کرنے تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ شیوانی نے پوچھا، وہ نہیں آیا، تمہیں بھی نہیں آنا چاہیے تھا، وہیں اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، تم اس کے ساتھ کسی دوسری فلائٹ میں آ سکتی تھیں۔ میں یہی چاہتی تھی، روم میں رہ کر اس کا انتظار کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ محسوس کر رہی تھی کہ میرا دماغ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں چلی آئی ہوں۔ اس کا مطلب ہے جے سامو نے خطرہ محسوس کر لیا ہے، محتاط ہو گیا ہے، اسے ٹریپ کرنے کے لیے دوسری چال چلنی ہوگی۔ شیوانی نے جے کافو کے بعد جے فلو پر تنویمی عمل کرایا تھا۔ ہپنوٹائز کرنے والے نے کامیابی سے عمل کیا تھا، لیکن اس نے جے کافو اور جے فلو کے دماغوں کو لاک نہیں کیا تھا۔ شیوانی نے بھی اس پہلو پر دھیان نہیں دیا۔ پچھلی رات جے سامو نے اپنے ساتھی جے فلو سے رابطہ کیا اور پوچھا تھا، کیا تم لندن پہنچ گئے ہو؟ جے فلو نے کہا، میں لندن میں ہوں، یہاں شیوانی سے دوستی ہو گئی ہے۔ دوستی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، شیوانی ہماری دشمن ہے اور اس نے ہمارے دوست جے کافو کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ شیوانی سے دوستی ہو گئی ہے؟ سامو پلیز شیوانی کو دشمن نہ کہو، ہم اسے غلط سمجھ رہے تھے۔ اس نے ہمارے ساتھی کو غلام نہیں بنایا ہے، مجھے بھی معمول نہیں بنایا ہے، تمہیں بھی نہیں بنائے گی، فوراً چلے آؤ۔ بس رہنے دو، تمہاری ان باتوں نے سمجھا دیا ہے کہ جے کافو کی طرح تمہیں بھی معمول بنا لیا گیا ہے۔ تم مجھ جیسے دوست کو غلط سمجھ رہے ہو، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں پہلے یہ اچھی طرح سمجھوں گا کہ مجھے بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں، اس کے بعد لندن آؤں گا۔ سامو اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ جے فلو نے اسے مخاطب کیا، اسے آوازیں دیں، لیکن اس نے یہی تاثر دیا کہ وہ دماغ سے جا چکا ہے۔
تھوڑی دیر بعد شیوانی نے جے فلو کے پاس آ کر کہا، تمہیں چین کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی گئی ہیں، کیا تم نے ان معلومات کو ذہن نشین کر لیا ہے؟ جے فلو نے کہا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں فرحاد علی تیمور کے علاوہ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے اہم افراد پہنچے ہوئے ہیں، ان میں علی تیمور بھی ہے۔ شیوانی نے پوچھا، اس سے بھی زیادہ اہم بات کیا ہے؟ جے فلو نے کہا، بابا صاحب کے ادارے کے تعاون سے وہاں ایک ٹرانسفارمر مشین تیار کی جانے والی ہے۔ ہم اس مشن پر چین جا رہے ہیں کہ اس ٹرانسفارمر مشین کو کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہونے دیں گے۔ جے سامو بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان 3J نے ابتدا ہی سے یہ طے کیا تھا کہ کبھی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے نہیں ٹکرائیں گے۔ بابا صاحب کے ادارے سے ٹکرانے کا تو وہ خواب بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اب وہی جے کافو اور جے فلو مجھ سے اور علی تیمور سے ٹکرانے کی جرت کر رہے تھے۔ جے سامو نے ان کے احمقانہ فیصلے سے سمجھ لیا کہ وہ دونوں بے شک و شبہ شیوانی کے غلام بن چکے ہیں۔ پھر شیوانی اور جے فلو کے درمیان مزید گفتگو ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ روم میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ایک جاسوسہ جے سامو کو محبت کے جال میں پھانس کر لندن لا رہی ہے۔ اس کے بعد ہی جے سامو محتاط ہو گیا۔ اس نے حیران ہو کر سوچا کہ اس نے اب تک اس جاسوسہ کے چور خیالات کیوں نہیں پڑے تھے۔ جب عقل آئی تو اس نے جے فلو کے آس پاس رہنے والے چند سراغ رسانوں کے دماغوں میں جگہ بنائی۔ دوسری صبح وہ جاسوسہ لندن پہنچی تو اس کے اندر رہ کر اور کئی اہم افراد کے دماغوں میں پہنچ گیا۔ ان کے خیالات سے معلوم ہوا کہ شیوانی، جے کافو اور جے فلو کے علاوہ دو بہت ہی ذہین سراغ رساں بھی چین جانے والے ہیں۔ جے سامو نے ان دونوں سراغ رسانوں کے دماغوں میں بھی جگہ بنا لی۔ اب وہ دور رہ کر اپنے دونوں ساتھیوں کو شیوانی کے شکنجے سے نجات دلانے کی تدابیر پر عمل کر رہا تھا۔ شیوانی نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ان تمام سراغ رسانوں سے رابطہ کیا جو روم میں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ جے سامو روم میں یا اٹلی کے دوسرے علاقوں میں چھپا ہوگا، اسے ہر حال میں تلاش کیا جائے۔ ای میل کے ذریعے جے سامو کی تصویر حاصل کی گئی، اسی تصویر کے ذریعے اسے پہچانا جا سکتا تھا۔ جے سامو اتنا نادان نہیں تھا کہ وہی چہرہ لیے پھرتا رہتا، اس کے چہرے پر عارضی میک اپ تھا۔ شیوانی کی چال بازی اور اس جاسوسہ کے فریب کا علم ہوتے ہی اس نے عارضی میک اپ اتار دیا تھا، اس کے بعد کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ شیوانی نے جے کافو اور جے فلو کو حکم دیا کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے جے سامو سے رابطہ کریں، اسے اپنی طرف مائل کریں اور اس کے دماغ میں رہنے کے دوران میں یہ معلوم کرتے رہیں کہ وہ کس ملک کے کس علاقے میں ہے، وہ جگہ تبدیل کرتے ہوئے کہاں کہاں جا رہا ہے۔ ان دونوں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے مخاطب کیا۔ اس نے کہا، میرے جان سے زیادہ عزیز ساتھیوں، میں جب تک تم دونوں کو شیوانی سے نجات نہیں دلاؤں گا تب تک تم میں سے کسی کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دوں گا۔ اب یہاں سے جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ ان دونوں نے واپس آ کر شیوانی سے کہا، ہمارا دوست ہم سے بدظن ہو گیا ہے، وہ ہمیں اپنے دماغ میں نہیں آنے دے گا، ابھی اس نے سانس روک کر ہمیں بھگا دیا ہے۔ شیوانی نے کہا، ہم کل کی فلائٹ سے چین جائیں گے، جے سامو کو تلاش کرنے اور ٹریپ کرنے کا وقت نہیں ہے، واپس آ کر اس سے نمٹ لیا جائے گا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اعلیٰ افسر نے شیوانی سے کہا، ہماری ایک جاسوسہ کا نام ماریا ہے، وہ جاسوسی کے لیے چین گئی تھی، وہاں حکومت چین کے خلاف کارروائی کرتی ہوئی پکڑی گئی تھی، اسے یہاں واپس بھیج دیا گیا اور یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ ماریا آئندہ کبھی چین کی سرزمین پر قدم نہیں رکھے گی۔ شیوانی نے کہا، چین میں ملک دشمن عناصر کو سزائے موت دی جاتی ہے، تعجب ہے کہ انہوں نے ماریا کو گولی نہیں ماری اور اسے یہاں واپس بھیج دیا۔ حکومت چین نے ماریا پر یہ خاص مہربانی کیوں کی؟ اعلیٰ افسر نے کہا، ہمیں شبہ ہوا تھا کہ چین میں ماریا کا برین واش کیا گیا ہے، اسے اپنی طرف مائل کر کے ہمارے خلاف جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمارے خاص آدمی اس کی نگرانی کرتے رہے ہیں، لیکن وہ یہاں کسی قابل اعتراض معاملے میں ملوث نہیں ہے۔ کیا یہ بات قابل اعتراض نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دے رہی ہے؟ کیا آپ نے پوچھا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسے بڑے ادارے کو کیوں چھوڑ رہی ہے؟ وہ جلد ہی شادی کرنا چاہتی ہے، اس کی پسند کا نوجوان لندن آنے والا ہے، وہ اس سے شادی کرنے کے بعد ازدواجی گھریلو زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ یہ ملازمت چھوڑنے کا معقول جواز نہیں ہے، عورتیں شادی کے بعد بھی ملازمت جاری رکھتی ہیں۔ وہ نوجوان کون ہے جس کی آمد سے پہلے ہی وہ ہمارے ادارے سے الگ ہو رہی ہے؟ اس نے اپنے آئیڈیل نوجوان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، اس نے نہیں بتایا ہے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ وہ نوجوان لندن میں نہیں رہتا، کہیں باہر سے آنے والا ہے۔ ماریا نے اس سے کہاں ملاقات کی تھی؟ وہ تو چین میں رہ کر آئی ہے۔ کیا اس نے کسی چینی باشندے کو پسند کیا ہے؟ جب اس کا آئیڈیل آئے گا تب ہی معلوم ہو سکے گا۔ میں ابھی معلوم کروں گی، ہمارے پاس 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، ان کے اندر کی تمام باتیں معلوم کر لیں گے۔ اس نے جے کافو سے فون پر کہا، میں مس ماریا کا فون نمبر بتا رہی ہوں، فون پر اس کی آواز سنو، پھر اس کے اہم چور خیالات پڑھ کر مجھے بتاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔
اس نے فون نمبر بتا کر رابطہ ختم کیا۔ جے کافو نے اس نمبر پر رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے ماریا نے پوچھا، ہیلو کون؟ جے کافو ریسیور رکھ کر اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ بڑے پیار سے احمد زبیری کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ بے وقت فون کی گھنٹی بجنے پر جھنجھلا گئی تھی۔ پھر جے کافو نے فون پر کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ وہ ریسیور کریڈل پر پٹک کر پھر اپنے محبوب کی یادوں میں گم ہونے لگی۔ جے کافو اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ معلوم ہوا کہ جس محبوب کو یاد کر رہی ہے وہ چین میں ہے۔ بیجنگ میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ ماریا اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ وہ چین کے ایک اہم شعبے کا راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس راز کی ایک مائکرو فلم اسے حاصل ہونے والی تھی۔ اس وقت ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کر کے وہ فلم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایسے وقت اس کے محبوب احمد زبیری نے اسے دشمن سے محفوظ رکھا تھا۔ جے کافو نے ماریا کے دماغ میں سوال پیدا کیا کہ احمد زبیری نے اس ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن سے اسے کس طرح محفوظ رکھا تھا۔ ماریا کے خیالات نے کہا، احمد زبیری نے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے دوست کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کرا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ دشمن اس کے دماغ میں نہ آ سکا، نہ اسے کسی طرح کا نقصان پہنچا سکا۔ جے کافو نے ماریا کی اپنی سوچ میں کہا، اس کا مطلب ہے احمد زبیری کے ساتھی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ ماریا کی سوچ نے کہا، شاید جانتے ہوں گے، شاید نہیں، یقیناً جانتے ہیں۔ جب کسی نے تمہارے اندر آ کر تمہارے دماغ کو لاک کیا ہے تو پھر وہ یقیناً ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ بلکہ احمد زبیری بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہوگا۔ وہ نہیں جانتا ہے، وہ مجھے دل و جان سے چاہتا ہے، مجھ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتا ہے۔ چین میں جو مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں ان کا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے ہے۔ کیا زبیری نے یہ بات بتائی ہے؟ ماریا محبوب کے بارے میں سوچ رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر لیٹ کر انگڑائی لیتے ہوئے کہا، ہائے، اس کے پیار نے مجھے بھی مسلمان بنا دیا ہے۔ میری یہ زندگی اسی کے نام ہے۔ وہ مجھے سزائے موت سے نہ بچاتا تو وہاں مجھے گولی مار دی جاتی، گویا مجھے یہ نئی زندگی ملی ہے۔ جے کافو نے اس کی سوچ میں سوال کیا، کیا سچ مچ مسلمان ہو گئی ہو؟ بے شک، وہ محبت ہی کیا ہے جو اپنے محبوب کے رنگ میں نہ رنگ دے۔ جے کافو نے پھر اس کی سوچ میں سوال کیا، میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ملازمت سے استعفیٰ کیوں دے رہی ہوں؟ میں یہ ملازمت جاری رکھوں گی تو پھر مجھے کبھی نہ کبھی مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے زبیری سے وعدہ کیا ہے کہ میں مسلمانوں اور حکومت چین کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں زبیری کو اس قدر چاہتی ہوں، کیا وہ بھی مجھے اتنا ہی چاہتا ہے؟ کیا وہ میری خاطر چین سے یہاں آئے گا؟ ہاں آئے گا، ضرور آئے گا، میں اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ جے کافو نے شیوانی کے دماغ میں آ کر کہا، ماریا کا دل بدل گیا ہے، دماغ بدل گیا ہے، دین بدل گیا ہے، وفاداری بدل گئی ہے، وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اس کی وفاداری بدل گئی ہے، وہ ہمارے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرے گی، کیونکہ ایک مسلمان اس کے جسم و جان کا مالک بن کر آنے والا ہے۔ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ وہ مسلمان کون ہے، یہاں کب آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کب آ رہا ہے۔ ماریا کی ملاقات اس سے چین میں ہوئی تھی، وہیں اس کے عشق میں گرفتار ہو کر یہاں آ کر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کیا وہ مسلمان ٹیلی پیتھی جانتا ہے؟ اس نے دشمنوں سے جس طرح ماریا کی حفاظت کی ہے، اس سے یہی شبہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو اس کا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے ہوگا۔ اس ادارے کے لوگ ٹرانسفارمر مشین تیار کر رہے ہیں۔ یہ ماریا ہمارے بہت کام آئے گی۔ اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ میں ماریا کو اپنے ساتھ چین لے جاؤں گا۔ ماریا کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی، اس کا چہرہ اور شخصیت بدل دی جائے گی۔ ہم اسے ایک نئے نام سے وہاں لے جائیں گے، اسے کوئی نہیں پہچانے گا مگر وہ اپنے محبوب کو پہچانے گی۔ اگر اس کا محبوب ٹیلی پیتھی جانتا ہوگا تو وہ بھی اس کے اندر پہنچ کر اسے پہچان لے گا۔ ہم اس کے عاشق کے ذریعے ٹرانسفارمر مشین بنانے والوں تک پہنچتے رہیں گے۔ وہ ماریا کے ذریعے کم سے کم وقت میں بابا صاحب کے ادارے کے افراد تک پہنچ سکتی تھی۔ اس نے جے کافو کو حکم دیا کہ وہ ماریا پر ترمیمی عمل کر کے اسے اپنی معمولہ بنا لے۔ شیوانی اپنی آنکھوں کی غیر معمولی قوت سے کسی کو بھی اپنا محکوم بنا لیتی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے معمول جے کافو اور جے فلو بھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے مطلوبہ افراد کے دماغوں میں پہنچتے رہیں اور اپنے احکامات کی تعمیل کراتے رہیں۔ جے فلو ماریا کے دماغ میں پہنچ کر اسے سونے پر مجبور کر کے اس پر تنظیمی عمل کرنے لگا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا درینہ دوست جے سامو بھی ماریا کے دماغ میں جگہ بنانے کے لیے پہنچا ہوا ہے۔ اس دنیا کا کوئی بھی صاحب اقتدار ہمیشہ اقتدار میں نہیں رہتا۔ جب تک اس کے پاس طاقت اور اختیارات ہوتے ہیں تب تک ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ ناقابل شکست ہے، اسے کبھی زوال نہیں آئے گا، وہ قیامت تک مالک مختار بنا رہے گا۔ 3J کو بڑی زبردست طاقت اور اختیار حاصل ہوئے تھے۔ انہوں نے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو
اور وہاں کے اکابرین کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ٹرانسفارمر مشین ان کی ملکیت بن گئی تھی، گویا وہ تینوں امریکہ کے حکمران بن گئے تھے۔ ان حالات میں یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ 3J ہمیشہ رپوش رہ کر وہاں حکمرانی کرتے رہیں گے، وہاں کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے اپنے احکامات کی تعمیل کراتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بھی بنایا تھا کہ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے وہ اپنی ایک علیحدہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج بنائیں گے۔ زوال کبھی رفتہ رفتہ آتا ہے اور کبھی اچانک آتا ہے۔ ان 3J پر اچانک ہی زوال آ گیا۔ ان میں سے جے کافو اور جے فلو اپنی بدقسمتی سے شیوانی کے زیر اثر آ چکے تھے، اور جے سامو اپنے دونوں دوستوں کو شیوانی کے شکنجے سے نجات دلانے کی تدابیر پر عمل کر رہا تھا۔ اب 3J کی جگہ آندرے اور سائمن کو اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، آندرے اور اس کے 4 ساتھی ٹیلی پیتھی جانتے تھے۔ ان کا تعلق بھی امریکہ سے تھا، لیکن وہ امریکی حکام سے باغی ہو کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے۔ اب مقدر نے ساتھ دیا تھا، انہوں نے 3J کی طاقت اور اختیارات چھین لیے تھے۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے لیزی گارڈ، کینی بال، ڈینی جانسن، مارک فورڈ اور مارٹن کرس کو اپنا معمول بنا کر ٹرانسفارمر مشین پر قبضہ جما چکے تھے۔ ہر ملک کے حکمران بدلتے رہتے ہیں، لیکن ملک کے مسائل اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ آندرے نے امریکی اکابرین اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہا، تم سب چاہتے تھے کہ چین میں ٹرانسفارمر مشین تیار نہ ہو سکے، مگر تم ناکام ہوتے جا رہے ہو۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیزی گارڈ نے کہا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں اور مسٹر آندرے آپ کے ساتھیوں سمیت آپ کی تعداد بھی 5 ہے۔ اس طرح ہم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد 10 ہو چکی ہے۔ ہم چین میں اپنے امریکی سراغ رسانوں کے دماغوں میں رہ کر اب بہت کچھ کر سکیں گے۔ اب جو کرنا ہے ہم کریں گے۔ ڈینی جانسن نے کہا، میں زبردست پلاننگ کروں گا، خود چین جا کر ٹرانسفارمر مشین بننے دوں گا اور نہ ہی اس کا نقشہ وہاں رہنے دوں گا۔ آندرے نے کہا، تم وہی ڈینی ہو جو برفانی پہاڑیوں میں ناکام ہو چکے تھے۔ دلیر افریدی نام کے ایک نوجوان کے پاس مائکرو فلم تھی۔ اس مائکرو فلم میں ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ تھا، مگر وہ فلم تم حاصل نہ کر سکے۔ ایک بار ناکامی ہوئی، بار بار نہیں ہوگی، بار بار ہو رہی ہے۔ بابا صاحب کے ادارے سے ٹیلی پیتھی جاننے والے چین گئے، تم میں سے کوئی انہیں روک نہ سکا۔ وہ مشین کا نقشہ وہاں لے گئے، لیکن کوئی وہ نقشہ ان سے چھین نہ سکا۔ اب اگر ہم نے کوئی ٹھوس پلاننگ نہ کی تو اس مشین کو وہاں تیار ہونے سے پھر کبھی نہیں روکا جا سکے گا۔ مسٹر آندرے، تمہاری ٹھوس پلاننگ کیا ہے؟ میں پلاننگ نہیں بتاؤں گا، جو حکم دیتا جاؤں گا اس پر عمل کرتے رہو، بعد میں نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ ہم سب ٹیلی پیتھی جاننے والے دوست اور رازدار ہیں، تم ہم سے اپنی پلاننگ کیوں چھپا رہے ہو؟ آندرے نے کہا، تم 5 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے رازدار نہیں ہو، بلکہ ہمارے غلام ہو۔ تم 5 چین کا ویزا حاصل کر کے جلد سے جلد روانہ ہو جاؤ۔ ہمیں چین جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں سے بیٹھے ہی بیٹھے خیال خوانی کے ذریعے اپنے مخالفین سے مقابلہ کر کے انہیں ٹرانسفارمر مشین کی تیاری سے باز رکھ سکتے ہیں۔ تم سب آج تک گھر بیٹھے خیال خوانی کرتے رہے اور اہم معاملات کو نمٹانے میں ناکام ہوتے رہے۔ اب تم امریکہ سے نکلو، عملی طور پر چین جا کر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہم سب پوری کوشش کریں گے، لیکن ناکامی ہوگی اور ہم وہاں بے نقاب ہو جائیں گے تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں یہی چاہتا ہوں، ناکام ہونے والوں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ تم سب کو آج تک سزا نہیں ملی، اب سزائے موت کے خوف سے تم لوگ پوری ذہانت اور ذمہ داریوں سے کامیاب ہونے کی کوشش کرو گے۔ مسٹر آندرے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے ملک کا سرمایہ ہیں، تم اس سرمایہ کو داؤ پر لگا رہے ہو۔ ہمارے پاس ٹرانسفارمر مشین ہے، تم 5 اپنی ناکامی کے باعث مر جاؤ گے تو ہم 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر لیں گے۔ لہٰذا خود کو سرمایہ نہ کہو، سپاہی کہو، اور سپاہی کی طرح ہارنے یا جیتنے کے لیے چین روانہ ہو جاؤ۔ اس کے آگے کوئی اور بحث نہ کرو، دیٹس آل۔ آندرے اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ وہ پیرس کے ایک اپارٹمنٹ میں اپنے ساتھی سائمن کے ساتھ تھا، باقی 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی لندن میں تھے۔ سائمن نے کہا، میں لیزی گارڈ کے دماغ میں رہ کر تمہاری باتیں سن رہا تھا، تم نے انہیں معقول جواب دیا ہے اور ان 5 کو چین بھیجنے کا دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ آندرے نے کہا، وہ 5 ہمارے معمول ہیں، چین جانے سے انکار نہیں کریں گے، مجبوراً جائیں گے، پھر وہاں سے زندہ سلامت واپس آنے کے لیے پوری توجہ اور ذمہ داریوں سے کام کریں گے۔ بے شک اب تک ان 5 پر کوئی سختیاں کرنے والا نہیں تھا، اب ان پر آرام حرام ہوگا۔ وہ اپنی سلامتی کی خاطر جی جان سے کامیابی کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ تم اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اعلیٰ افسر سے رابطہ کرو، معلوم کرو کہ وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔
साइमन ने रिसीवर उठाकर नंबर पंच किया, फिर रब्ता होने पर कहा, हेलो, मैं साइमन बोल रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल से बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से लेडी सेक्रेटरी ने इंतजार करने को कहा। फिर चंद सेकंड बाद शिवानी की आवाज़ सुनाई दी, हेलो मिस्टर साइमन, मैं शिवानी बोल रही हूँ। हेलो मिस शिवानी, क्या बात है? जब भी हम डायरेक्टर जनरल से बात करना चाहते हैं वो फ़ोन पर नहीं मिलते। मिस्टर साइमन, तुम्हारा केस मेरे पास है, मुझसे ही बातें हो सकती हैं। डायरेक्टर जनरल का चीन और ट्रांसफार्मर मशीन के मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। तुमने कहा था जल्द ही चीन के लिए रवाना हो जाओगी और वहाँ इस मशीन को तैयार नहीं होने दोगी। 3 घंटे बाद फ़ोन करोगे तो मेरे फ़ोन को बेआवाज़ पाओगे। मैं एक जहाज़ में सफ़र कर रही होंगी, गोया तुम अपनी टीम के साथ जा रही हो। हाँ, हमारी 25 लाख डॉलर्स की दूसरी किस्त अदा कर दो। आज ही अदा कर दी जाएगी। चीन में हमारे एजेंट्स मौजूद रहेंगे। तुम मशीन का वो नक्शा इनके हवाले करोगी। ये तमाम मामला तय हो चुके हैं, फिर इन्हें क्यों दोहरा रहे हो? बुरा न मानना, ट्रांसफार्मर मशीन के सब भी ज़रूरतमंद हैं। तुम भी अपने मुल्क के लिए इस मशीन का नक्शा हासिल करना चाहोगी और हम ये नहीं चाहेंगे। वो नक्शा हासिल करते ही तुम हमारे एक एजेंट के हवाले करोगी। बुरा ना मानना, जब मुझ पर भरोसा नहीं है तो इतना बड़ा केस तुमने स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले क्यों किया? भरोसा है, मैं एहतियातन तुम्हें समझा रहा हूँ। ये बात याद रखो कि हमारे पास टेलीपैथी की कुव्वत है। तुम हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम करोगी तो हमें फौरन मालूम हो जाएगा। मेरे दिमाग में आओगे तो मालूम होगा। क्या मेरे अंदर आ सकते हो? साइमन और आंद्रे ने कई बार इसके दिमाग में जाने की कोशिशें की थी और नाकाम रहे थे। आंद्रे इस वक्त साइमन के दिमाग में रहकर फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। इसने साइमन की ज़ुबान से कहा, शिवानी, तुम्हारे दिमाग के दरवाजे बंद रहते हैं। हम तुम्हारे ख्यालात पढ़ नहीं सकते, लेकिन अपने अलाकारों के ज़रिए तुम्हारी निगरानी करते रहते हैं। हमें कभी फ़रेब देना चाहोगी तो नुकसान उठाओगी।